بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 337۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام یعنی عمیر اور حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام یعنی عبداللہ ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرت ابو جہیم انصاری کے گھر داخل ہوئے تو حضرت ابو جہیم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آئے، ایک شخص کی آپ سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس آئے، آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کیا، پھر آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، پھر آپ نے تیمم کیا اور تیمم کر کے سلام کا جواب دیا۔ اسی طرح دیگر الفاظ کے ساتھ یہی مفہوم دوسری صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو اور بغیر طہارت کے سلام کا جواب نہ دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ اللہ پاک کا نام بغیر وضو کے لینا پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ بغیر وضو کے بغیر طہارت کے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ جائز ہے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عرف و اعلیٰ ہے اور آپ تقوی میں سب سے زیادہ ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث سورہ مائدہ کی آیت سے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز تیمم اور وضو کے بغیر نہیں ہوتی، اس آیت سے یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، لیکن شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ پاک نے حصر نہیں کیا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے وضو اور تیمم کا ہونا ضروری ہے، اللہ نے حصر نہیں کیا، حالانکہ اور بھی بہت ساری عبادات ہیں جو وضو اور تیمم کے بغیر نہیں ہو سکتی، مثلا طواف بیت اللہ ہے، قرآن مجید کو چھو کر پکڑ کر پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا بغیر تیمم اور بغیر وضو کے درست نہیں، تو لہذا یہ حدیث پاک منسوخ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے بغیر وضو کے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی، تو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے آپ کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہو کے بغیر وضو کے جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، یہ بیان جواز کے لیے ہے، لہذا صحیح بخاری کی حدیث پاک منسوخ نہیں ہے۔ اب دوسرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو لانے سے پہلے جو آپ نے باب کا عنوان قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ شہر میں تیمم کرنا کہ جب کوئی شخص پانی نہ پائے اور نماز کے قضا ہونے کا خوف ہو۔ اس میں بھی فقہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ حر شریعت کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر وقت اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ وضو اور غسل کے اندر اگر مشغول ہوئے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے نماز کا اعادہ کرے۔ اتنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ محب رسول محبوب رسول، آپ نے بھی حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ دے کے باقاعدہ ایک مقالہ تحریر کیا کہ اگر نماز کا وقت جا رہا ہو اور نماز کے فوت ہونے کا خدشہ ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں وضو یا غسل کر کے اس کا اعادہ کرے۔ ہاں، دو نمازیں ایسی ہیں جن کا اعادہ کرنا ضروری نہیں، ایک عیدین ہے اور دوسرا نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ اس کا ولی نہ ہو، کیونکہ ولی کے لیے جنازہ روکا جا سکتا ہے، اور ولی نے جنازہ نہ پڑھا ہو تو وہ دوبارہ بھی جنازہ پڑھوا سکتا ہے، کیونکہ عیدین کی نماز اور نماز جنازہ کا کوئی خلیفہ نہیں، اس لیے اس کا اعادہ نہیں۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔